اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11واں سپارہ سورۃ التوبہ کی کنٹینیوشن کے ساتھ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ جب تم غزوہ سے پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے تھے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقین کا ممکنہ رویہ بتایا گیا، اور اس کے پیچھے ان کا ہڈن مقصد بھی یہاں اگلی آیات میں بتا دیا گیا کہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کو راضی کر لیں اپنے ان بہانوں سے۔ تو اللہ کا فیصلہ بھی یہ آ گیا کہ اگر وہ اللہ کے رسول کو راضی کر بھی لیں تو اللہ پھر بھی ان سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے دلوں کے بے ایمان حالات ان کو اللہ خوب جانتا ہے۔ پھر اگلی آیات میں بتایا گیا کہ وہ اعراب بدوی لوگ جو دور دیہاتوں میں رہتے تھے، صحرائی عرب تھے، اور اسلامی حکومت جب پھیلنے لگی تو اس کی حیثیت سے مرعوب ہو کر متاثر ہو کر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور ایمان اور اعتقاد کے ساتھ کوئی نئی اٹیچمنٹ نہیں تھی، تو اس طرح ان کی کوئی اخلاقی تربیت ابھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ اس پیش نظر سے ان کے اندر وہ اخلاقی اقدار نہیں تھی جو صحابہ کرام یا شہر میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے علم حاصل کرنے والے صحابہ میں تھی۔ تو علم سے دور جاہلیت کی وجہ سے ان کا تذکرہ آ گیا کہ یہاں پر ایسے ہیں بدوی کہ جو نفاق سے زیادہ قریب ہیں اور زیادہ چانس ہے کہ وہ حدود اللہ سے باہر نکلتے جائیں، لیکن ساتھ ہی انہی بدوی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی تعریف بھی کی گئی، جہاں وہ بدو جن کو نفاق کے قریب قرار دیا گیا ان کے لیے فرمایا گیا کہ ان کی عادت ہے کہ وہ تو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں تو ان کو لگتا ہے کہ کوئی تاوان بھر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ اہل ایمان جو ہیں وہ گردش زمانہ کا شکار ہوں اور ہمیں بھی اس اطاعت سے نجات ملے، اس کی اطاعت کا قلادہ ہم اپنی گردن سے اتار دیں۔ اس کے برعکس عرابی لوگوں میں سے ہی، بدوی لوگوں میں سے ہی جو اچھے ہیں وہ اللہ اور کے راستے میں اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی قربت حاصل ہو، رسول ان کے لیے دعائے رحمت کریں۔ تو اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ پھر مہاجرین اور انصار کی تعریف بھی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل ملا کہ اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 107 میں مسجد زرار کی تعمیر کا منافقانہ منصوبہ آشکار کیا گیا۔ اس میں منافقین کی بڑی چال تھی، انہوں نے ایک مسجد بنائی، سو کالڈ مسجد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ بارش، سردی اور اس قسم کے موقعوں پر بیماروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی ہے، ان کی سہولت کے لیے ہم یہ مسجد بنا رہے ہیں، آپ وہاں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ اس وقت تبوک کے لیے نکل رہے تھے، آپ نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا، لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقصد کو بے نقاب کر دیا کہ اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کفر پھیلانا اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے لیے اس کو ایک پناہ گاہ کے طور پر مہیا کریں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کروا دیا کہ آپ یہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹی قسمیں دے کر یقین دلا رہے تھے، مگر اللہ نے ان کا راز فاش کر دیا۔ یوں بھی اس وقت مدینہ میں دو مسجدیں، ایک مسجد قباء جو شہر کے مضافات میں تھی اور دوسری مسجد نبوی جو شہر کے اندر تھی، یہ موجود تھی، تو ان کے ہوتے ہوئے ایک تیسری مسجد بلا وجہ بنانے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ انہوں نے ایک اپنے پاس سے ایک سازش کے تحت ایسی مسجد تعمیر کی جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا۔ تو تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے قریب ایک مقام پر پہنچے تو آپ نے یہ آیات نازل ہوئی، اور آپ نے اسی وقت چند آدمیوں کو مدینہ کی طرف بھیج دیا تاکہ آپ کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس مسجد کو مسمار کر دیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ کا زیادہ حق یہ ہے کہ آپ ایسی مسجد میں کھڑے ہو جس کی بنیاد ہی اللہ کے تقویٰ پر رکھی گئی ہو، اور اس سے مراد مسجد نبوی ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد مسجد قباء بھی ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں، دونوں ہی مسجدوں کی بنیاد تقویٰ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد تعمیر کرے جس میں ریا اور دکھاوا مقصود نہ ہو، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ سلسلہ تو صحیح ہے کہ حدیث ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ مسجد بنانے کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن اس میں مقابلہ بازی، دکھاوا، ریاکاری یہ نہ ہو تب یہ فضیلت ہے، تب یہ اجر ہے۔ اگر اس کے مقابلہ بازی کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، یا کوئی ہڈن اور ایجنڈاز ہیں، تو پھر یہ نہیں، تھوڑا یہ اجر تھوڑی ہے، یہ تو اس کے لیے جس میں ریا اور دکھاوا ہی نہیں مقصود، وہ اللہ کی رضا مقصود ہے صرف۔
پھر آگے آیت نمبر 111 بہت ہی پیاری آیت، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر احسان کیا اور اس کو شرف بخشا کہ جو جان اور جو مال اللہ نے اس بندے کو دیا تھا، پھر اس کے بدلے اس کو پھر جنت دے رہا ہے۔ یہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ تو اس کے بیچ میں جو اس لین دین کے بیچ میں جان اور مال کے بدلے جو جنت مل رہی ہے، اس کے بیچ میں ذریعہ کیا ہے؟ وہ ایمان۔ تو مومنوں کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی ہے، غیر مومن کے ساتھ یہ ڈیل نہیں ہوئی۔ تو ایسے مومن لوگوں کو جنت کی خوشخبری بھی دی گئی اور اس سودے پر ان کو خوشیاں منانی چاہیے، اور یہی اصل کامیابی ہے، یہ بھی بتا دیا گیا۔ اس میں حدیث کے کچھ ایک الفاظ آتے ہیں، کچھ مفہوم حدیث کا، کہ قیامت کے دن مجاہدین کی جماعت جنت کے دروازے پر آ کر کھولنے کا مطالبہ کریں گے۔ دربان پوچھے گا تمہارا حساب ہو گیا؟ وہ کہیں گے ہم پر کس موضوع پر حساب کتاب لیا جائے؟ مرتے دم تک اللہ کے راستے میں ہمارے کندھوں پر ہماری تلواریں رہیں۔ دربان دروازہ کھول دے گا، وہ داخل ہو کر عام لوگوں کے داخلے سے پہلے 40 سال کا قیلولہ بھی کر چکے ہوں گے۔ یعنی عام لوگوں کی نسبت وہ مجاہدین جو ہر وقت اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار رہے تھے، وہ 40 ایئرز کا قیلولہ بھی کر چکے ہوں گے۔ اور یہ جو لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے خریدے ہیں، یہ مومن، ان کی کچھ صفات بھی یہاں پہ بتائی گئی ہیں اگلی آیات میں، تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارے اندر وہ کتنی ہیں۔ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت گزار، الحامدون، اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، السائحون، یعنی اللہ کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ تو ایسے سب نیک لوگوں کو، ایسے سب مومنوں کو اللہ کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو اس بات سے منع کر دیا گیا کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، یعنی مشرک انسان کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی، جب زندہ ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ پھر جنگ تبوکی کا ذکر، اور ساتھ وہ 3 صحابہ کی بات آ گئی جو کہ پیچھے رہ گئے تھے، لیکن ان کے دل میں نفاق کی کوئی رمق نہیں تھی، تو ان کا واقعہ جو ہے وہ پورا تفصیل کے ساتھ ان آیات کے تفسیر میں آتا ہے۔ یہ صحابہ کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے، اور ان کی اس پورے واقعے کو تو ابھی ہم تفصیل سے نہیں دیکھ رہے، لیکن اس سارے واقعے سے سمجھ یہ آتا ہے کہ جو اخلاص ہوتا ہے، اخلاص نیت، سچائی، ایمان، یہ بہرحال اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ان سے وہ جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے اس کے اوپر منافقین کی طرح کوئی بہانہ بازی نہیں گھڑی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بالآخر ان کی توبہ قبول کر لی تھی اور ان کے لیے بخشش آ گئی تھی۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو صاحب ایمان شخص ہوتا ہے نا، اس کے لیے دنیاوی مقاصد اہمیت نہیں رکھتے، اس کے لیے سب سے بڑی اہم چیز اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ تو سب چیزیں ان کو بھول گئی، انہیں صرف اللہ کی رضا کی تلاش تھی، اور بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ آیت نمبر 122 میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہر جہاد ہی غزوہ تبوک کی طرح اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ اس میں سب ہی مسلمانوں کو شریک ہونا فرض ہو جائے۔ تو کچھ جہاد میں سب کا جانا فرض نہیں بھی ہے، اور باقی ایک گروہ اگر جہاد لڑ رہا ہے تو ایک گروہ کو چاہیے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائیں۔ تو یعنی ایوری اسپیکٹ آف لائف جو دین کور کرتا ہے نا، اس سب میں تمام مومنوں کو اپنا اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے۔ پھر سورۃ التوبہ کی آخری آیت میں فرما دیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، یعنی میرے لیے اللہ کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ سورہ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را حروف مقطعات، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے۔ شروع میں مشرکین مکہ اور کافروں کا یہ ایک عام طرز عمل بتا دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونے پر اس لیے حیران تھے کہ ایک انسان کے اوپر وحی آ گئی ہے، اور اس کو جادو سے تشبیہ دینے لگتے تھے۔
تو پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ بتائے گی کہ کس طرح اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور کس طرح کائنات کے نظام کو ترتیب دیا، اور اللہ ہی رب ہے، تو اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے۔ تو آگے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، جو کائنات کی آیات ہیں نا، ایک آیات قرآنی ہیں اور ایک آیات کائنات کی ہیں جس میں کائنات کی نشانیوں کا ذکر ہے، تو یہاں پہ بہت سی کائنات کی نشانیوں کا اور اللہ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ آتا ہے، جیسے کہ سورج چاند ستاروں کا بننا اور ان کی منازل اور ان کی گھٹنا بڑھنا اور ان کا چلنا، یہ سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے اور کتنی ایکوریٹ ہے۔ پھر رات اور دن کا آنا جانا، آسمان اور زمین کا، یہ سب چیزیں عقل مند لوگوں کے لیے، متقین کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے ان سب میں نشانیاں ہیں۔ لیکن جو لوگ دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو اللہ سے کوئی رجوع نہیں کرنا، اس کی ملاقات کا کوئی یقین نہیں ہے، اسی دنیا پہ مطمئن ہے، وہ اتنا ٹائم نہیں رکھتے کہ ان آیات پر غور کر کے کچھ غفلت سے باہر نکلیں۔ انہیں اسی وقت عقل آئے گی جب ان کے سامنے سے یہ پردہ ہٹ جائے گا۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو راہ بھی دکھاتا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے۔ تو یہ ایمان کی وجہ سے اللہ راہ دکھاتا ہے، یہدیہم ربہم بایمانہم، تو ایمان بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور ساتھ ہی ان کی بارے میں یہ بھی آیت نمبر 10 میں بتا دیا اہل ایمان کی نشانی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یعنی اہل ایمان جب جنتوں میں جائیں گے نا تو وہاں بھی ان کی یہ صدا ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا اختتام اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ تو یہ آیت نمبر 10 جو ہے نا، یہ وہ آیت ہے جس کو ہم ہر لیسن وغیرہ کے بعد یا مبلغین اور مفسرین جو ہوتے ہیں نا اپنی بات کے اختتام پر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہماری آخری پکار تو یہی ہے کہ الحمد للہ رب العالمین۔ تو وہ یہیں سے نکلی ہوئی ہے بات کہ یہ دیکھیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنت میں ان کی پکار یہ ہوگی کہ اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور وہ آپس میں سلام کے ذریعے گریٹ کریں گے ایک دوسرے کو، وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار، لاسٹ ورڈز ان کے یہ ہوا کریں گے ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تعریف ساری اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اب ان دونوں باتوں کو سمجھا آپ نے کہ یہ یہاں پر بھی ہم اس لیے ایسے کرتے ہیں اور وہاں پہ بھی اہل ایمان جا کے کریں گے، تو یہ بھی اس سے پتہ چلا کہ اہل ایمان جنتوں میں بیٹھ کے جو کچھ کریں گے نا تو یہاں سے اس کا کچھ اثر لے کے گئے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی شخص کافر ہے، بدکار ہے، بد زبان ہے، بد کلام ہے، کچھ بھی غلط کرتا ہے، تو وہاں اچانک وہ مرنے کے بعد جنت میں پہنچ جائے گا اور اس کے بعد اس کے اخلاق عالیہ ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں کچھ اپنے آپ کو درست کرے گا تو وہاں پر ان درست حالات کے ساتھ پہنچے گا، وہاں کے قابل بنے گا۔ پھر کچھ انسانی رویے بتایا گیا آیت نمبر 12 میں کہ جب تکلیف پہنچتی ہے بندے کو تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو زاری سے پکارتا ہے، تضرع سے پکارتا ہے، جھک جھک کے، رو رو کے۔ لیکن جب اس سے باہر نکل آتا ہے تو کیا کرتا ہے، مرہ کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، ایسا چل نکلتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا مصیبت میں۔ تو یہ حد سے نکلنے والے لوگوں کی بات ہے، اہل ایمان کا یہ رویہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کہ اب یہ اچھا مختلف سٹیجز ہوتی ہیں، اس بات کو یہ مختلف جگہ قرآن میں اس قسم کے تذکرے آتے ہیں، پچھلے پارے میں بھی ہم نے شاید دیکھا تھا کہ وہ مشکل آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ انسان اللہ کے آگے تضرع و زاری کرے، جب وہ نہیں کرتا تو پھر خوشحالی کے ذریعے بھی اللہ ایسے آزماتا ہے کہ پھر وہ اسی میں گم کر دیتا ہے بندے کو اور غافل ہو جاتا ہے بندہ نا۔ لیکن ان ساری سچویشنز میں اور اس قسم کی جتنی آیتیں ہیں ان سب سے ایک دفعہ ایک بات ہم سمجھ لیں کہ انسان کے اوپر ڈفرینٹ سٹیجز آف لائف آتی رہتی ہیں نا۔ تو ایک وہ بندہ ہے کہ جس کے اوپر مشکل وقت آیا، اس نے اللہ کو پکارا، وہ اس مشکل سے باہر نکلا اور پھر اس نے اللہ کو بھلا دیا، پھر دوبارہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہوتا رہتا ہے، عام طور پہ آپ ایسا آبزرویشن میں دیکھ سکتے ہیں، پھر اس کو یہ چانس ملتا رہتا ہے نا۔ لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں یا اہل رشد ہوتے ہیں، عقل مند لوگ ہوتے ہیں، صاحب بصیرت لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ایسا نہیں کرتے، انہیں ایک ہی دفعہ میں یا دو دفعہ میں سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک مشکل وقت میں اگر انہوں نے اللہ کو پکارا تھا تو انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، پھر اس مشکل سے باہر نکل کے وہ نہ شرک کرتے ہیں نہ ناشکری کرتے ہیں، الا یہ کہ کوئی انسانی حیثیت میں چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پہ بھی توبہ طائب کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اگر ایک وقت میں آپ کو اپنے آپ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بھی ایسا کیا کہ کبھی اللہ کو پکارا تھا اور پھر اس کو بھلا دیا یا اس سے غفلت کر لی، تو اگلے وقت میں ایسا نہ کریں، ایک دفعہ توبہ کر لیں تو اگلے وقت میں تو جم جائیں۔ یعنی آپ ہر انسان کی زندگی کی ایک مدت مقرر ہے، وہ ہر وقت اسی سٹیج میں پھنسا نہ رہے، اسی گھن چکر کا شکار نہ رہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو مشکل میں پکارے، پھر آسانی آئے تو پھر وہ اللہ کو چھوڑ دے
اور پھر ایسے بنے جیسے اس کا تو اللہ سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں رہا، اور پھر جب دوبارہ کسی مشکل کا منتظر رہے تو یہ اس سے باہر نکلے، اب بندہ مومن بنتا جائے. یعنی اگر ایک وقت میں وہ ایمان میں آگے نہیں تھا تو پھر جتنا ایمان اس کو کسی واقعے کے بعد مل گیا اس سے آگے بڑھے، پھر اس سے آگے بڑھے. اور ایمان نقصان نہیں دیتا، وہ فائدے کی چیز ہے. تو یہ حد سے بڑھنے والوں کا رویہ یہاں بتایا. تو ہر وقت اسی سٹیج پہ نہ کھڑا رہے، توبہ کرے اور ایمان والی سٹیج پہ آئے، اور اس کے بعد اپنا رویہ ہمیشہ اچھا رکھے. پھر آگے آیت نمبر 22-23 میں بھی اسی قسم کی باتوں کا ذکر کیا گیا، اور اگلی آیت میں دنیا کی زندگی کی حقیقت سے آگاہ کیا گیا. اور آیت نمبر 25 میں اللہ کا پیغام پہنچایا گیا، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. یعنی یہ دنیا تو دار فریب ہے نا، دار دھوکہ ہے یہ، تو اس سے نہیں، بلکہ اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل بھی ہے. ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اچھا، اب اس سے یہ مطلب کچھ لوگ اپنے ذہن میں سمجھ لیتے ہیں کہ شاید دنیا کو دھوکے کا سامان کہا گیا تو دنیا میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، اسی وجہ سے تنگ ہو کے لوگ دین سے دور دور رہتے ہیں کہ پتہ نہیں دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے گا. تو دنیا تو جیسی ہے، دار دھوکہ یا دار فانی ہے، جو بھی کہہ لیں، جو کچھ بھی ہے خوبصورت ہے. اللہ نے اس میں بندوں کو پیدا کیا ہے، اس کی زینت بنائی ہے، چیزیں بہت کچھ رکھا ہے اس کے اندر، لیکن بیکار اس کو بھی نہیں بنایا. اس کے اندر بھی کارآمد چیزیں، اور یہی تو اصل میں اسی کی بنیاد پہ تو آگے جا کر فیصلے بھی ہوں گے. تو اس سے پریشان نہ ہو کہ کوئی اللہ کی طرف جائیں گے تو ہماری پتہ نہیں دنیا رہ جائے گی. اصل بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا ہے یا آخرت، دونوں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، دونوں اسی سے بھلی ملیں گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا کی بھی ہمیں اچھائی دے اور آخرت کی بھی ہمیں بھلائیاں عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو یہ کتنی مکمل اور جامع دعا ہے، جس سے بھی ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیاں دونوں ہی اللہ کے اختیار میں، اور دونوں ہی اللہ سے مانگنی چاہیے اور مانگنا پسندیدہ ہے. پھر اگلی کچھ آیات میں شرک کی تردید کے لیے سوالات بھی کیے گئے اور ایک شعور اجاگر کیا گیا. پھر آیت نمبر 38 کے اندر ایک چیلنج جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں وہ کیا گیا، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ جاؤ پھر اس کی جیسی، قرآن کی جیسی کوئی ایک صورت ہی گھڑ کے لے آؤ اگر تم سچے ہو، اور اللہ کے سوا سب کو بلا لو. تو یہ چیلنج تا قیامت قائم ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا انشاءاللہ. پھر آیت 57 اور 58 کا مضمون دیکھتے ہیں. یا ایھا الناس کہہ کے تمام لوگوں سے خطاب کیا گیا، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے. شفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو کچھ ہے اس کی شفا ہے. دلوں میں کیا کیا ہے؟ یہ روحانی بیماریاں بھی ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، اللہ نہ کرے. تو سب بیماریوں کی شفا ہے یہ قرآن. وہدن، اور ہدایت، اور رحمت للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. تو یہاں قرآن مجید کے جو اوصاف بتائے گئے، نمبر 1 یہ کہ موعظت ہے، اس میں نصیحت ہے، اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گی، عقل آئے گی. تو اس میں ہر طرح کی نصیحت اور مثالیں موجود ہیں، لوگوں کے واقعات اور ان کے انجام موجود ہیں. تو دوسروں کو دیکھ کر ہی نصیحت حاصل کر لو، بجائے اس کے کہ خود ٹھوکر لگے اور پھر اس کے بعد عقل آئے. دوسری صفت بتا دی گئی کہ شفاء لما فی الصدور ہے، سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کی شفا ہے. اور ہدایت ہے، یعنی راہ دکھاتی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تو اس کے ملنے پر خوش ہونا چاہیے، دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. پھر دوبارہ بہت سی کائنات کی نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر اور اس کی پاکی بیان کی گئی، اور بتایا گیا کہ ایمان لا کر تقویٰ کی روش پر چلنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ کی یہ بات بدلی نہیں جا سکتی، اور یہی بڑی کامیابی ہے. پھر دوبارہ پیغمبروں کے کچھ واقعے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا، اور ایک سارے واقعات تو چل ہی رہے تھے. تو ساتھ ہی بیچ میں آیت نمبر 103 میں جو ذکر آیا نا، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں، ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں. تو یہ بڑی زبردست آیت ہے.
پھر اگلی آیات میں بھی جیسے 105 آیت میں بھی یہ بتا دیا گیا کہ حنیفیت اختیار کی جائے، یکسو ہوا جائے اللہ کی طرف اور مشرک نہ بنا جائے۔ پھر آیت نمبر 107 دیکھیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلا کہ نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر مانگا بھی اسی سے جائے۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد ایک دعا سکھائی گئی، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جو اللہم لا مانع لما آتیت، جو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو روک لے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی شان والے کو کوئی شان تیرے آگے کام نہیں آیا کرتی۔ یہ صریحاً وحدانیت کے اوپر جا کر بات رکتی ہے۔ اور اس آیت میں ہی جو فضل کا ذکر آیا نا کہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، تو جب بھی قرآن میں ایسا ذکر آیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے، تو اس وقت اہل ایمان کو اپنے لیے فضل مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں بھی آپ کے فضل میں سے سوال کرتی ہوں، آمین۔ اس کے بعد آخری 2 آیات ہیں جن میں تمام انسانیت کو مخاطب کیا گیا۔ قل یا ایھا الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے سب لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی ہدایت اسی کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو گمراہ ہو اسی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ مطلب جو اچھے راستے پہ چلے گا اس کا فائدہ اسی کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا نقصان اس کو خود ہی ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں کوئی تمہارے اوپر حوالہ دار نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر اس صورت کا اختتام ہوا۔ سورہ ہود انشاءاللہ اگلے سپارے سے ہم کل شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔